أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صلوات عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان دشمن شناسی اور عاشورہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں 1500 سے زیادہ آیات دشمن شناسی کے بارے میں نازل کی اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا اور یہ بتایا کہ تمہارا دشمن کون ہے اور وہ تم سے دشمنی کیوں کرتا ہے اور دشمنی کی کیا کیا راہیں ہیں اور آپ ان راہوں سے کس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور دشمن کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اور پھر ہم نے اسی کے ضمن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو دشمنی اور دشمن کے بارے میں مختلف حوالے سے گفتگو کی اس کو آپ کے لیے بیان کیا۔ قرآن نے اسی آیت میں ایک اہم چیز جو دشمن سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو۔ ایک تو تعارف کرایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اور یہ ایک اہم بات تھی جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ جو تمہارے دوست ہیں ان کو دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دوست ہی سمجھو، اور جو دشمن ہے تمہارا فاتخذوہ عدوا، انہیں اپنا دشمن بناؤ، انہیں دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور ہم نے دشمن کی معرفی کی ہے، تمہیں پہچنوایا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں تمہاری دشمن ہیں۔ کیا مطلب دشمن؟ یعنی تمہارے عروج کو روک دیتی ہیں۔ کبھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ کا جسم جو ہے اس کی بہت ساری چیزیں دشمن ہیں، آپ کے جسم کو بیمار کر دیتی ہیں، صحت مند نہیں رہتا، لہٰذا بڑھ نہیں پاتا آپ کا جسم۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی روح کو ختم کر دیتی ہیں، آپ کی روح عروج نہیں پا سکتی، آپ کی روح کمال پہ نہیں پہنچ سکتی، یہ دشمن ہیں آپ کے۔ اسی طرح سے جو چیزیں آپ کی بیماریاں ہیں
اور جو آپ کے جسم اگر بیمار ہے آپ کا، تو پھر آپ کی روح بھی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ بیمار جسم کے ساتھ روح ارتقاء پیدا نہیں کرتی، عروج پیدا نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہیں، آپ کا بہت ساری چیزوں میں دل نہیں لگتا، اگر ایک فریش انسان ہو، بالکل صحت مند ہو، وہ اچھی طرح عبادت کر سکتا ہے، وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے مثال کے طور پہ سر میں درد ہو، اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو، آپ کے معدے میں تکلیف ہو، آپ کے بدن کے کسی اور حصے میں تکلیف ہو، آیا آپ عبادت اسی انداز میں کر سکتے ہیں جس طرح سے ایک عام حالت میں؟ دیکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم اگر مریض ہے تو پھر آپ کی روح بھی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں۔ آپ کو محفوظ رکھنا ہے اپنے جسم کو بھی اور اپنی روح کو بھی۔ آپ کا جسم بالکل صحیح سالم ہو، لیکن آپ ٹینشن میں ہو، آپ کو کوئی فشار ہو، ذہنی دباؤ ہو، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہو، حالانکہ جسم پہ کچھ نہیں ہوا آپ کے، لیکن روح آپ کی متاثر ہے، تو پھر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا، حالانکہ آپ کی سب چیزیں صحیح ہیں، نہ سر میں درد ہے، نہ معدہ آپ کا خراب ہے، نہ جسم میں آپ کی کوئی مشکل ہے، لیکن آپ ٹینشن میں ہیں۔ آفس میں ممکن ہے کوئی ٹینشن ہو، کوئی بھی گھر میں ٹینشن ہو سکتی ہے، آپ مسجد میں بھی آ جاتے ہیں لیکن آپ کا ذہن گھر پہ لگا رہتا ہے، کوئی گھر میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ اس کا مطلب کیونکہ ارتباط بہت زیادہ قوی ہے، تو تمام ان چیزوں کو جو ہے کہ جو آپ کے عروج کو روک دیتی ہیں، آپ کو ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے قرآن نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے بیان کیا ہے کہ روح کو اگر جو ہے ٹینشنوں سے بچانا ہو، اگر روح کو جو ہے آپ کو سکون پہنچانا ہو تاکہ روح ارتقاء حاصل کر سکے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز آپ کو سکون پہنچا سکتی ہے؟ نہیں، بس دوا فوراً بتائی ہے کہ خبردار اگر ٹینشن ہو گیا تو کیا بات ہوئی، پریشان نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روح اگر جو ہے مشکلات سے دوچار ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے ارتباط پیدا کرو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، اسے یاد کرو گے، تو تمہاری روح جب اللہ سے قریب ہوگی، اسی کو ارتقاء بشریت کہا جاتا ہے۔ آپ توجہ کریں، تو قرآن نے کہا، لیکن اس بات کو یاد رکھو، ہم نے جسے تمہارا دشمن بنایا، قرآن نے جن چیزوں کو بھی کبھی دشمنوں کا تذکرہ حرام کی صورت میں کیا، خبردار حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ کسی بھی چیز کی قباحت کو ختم کرنے سے، ہم نے جیسے عرض کیا تھا، اگر آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، تو اگر آپ آنکھ بند کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے آنکھ بند کرنے سے جو ہے وار نہیں ہوگا دشمن کا آپ پہ؟ نہیں، آپ کی غفلت ہو، آپ توجہ نہ کریں، آپ جانتے نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نہیں، دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ جیسے ہم نے اس دن مثال دی تھی کہ اگر اس پانی کے اندر زہر ہو، آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو چوکس ہونا ہے، آپ کو خبردار ہونا ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، قباحتیں ختم کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ جو چیزیں معاشرے کے اندر بری ہیں، وہ بری ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ مثال کے طور پہ اگر میں شراب کو، قرآن نے منع کیا شراب پینے سے، یا ان چیزوں کو جو حرام ہے میرے لیے، اگر میں ان کو معاشرے کے اندر رائج بھی کر دوں، ان کی قباحت کو ختم کر دوں، تو ان کی قباحت ختم کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ مجھے نقصان نہیں دے گی، نہیں، یوں نہیں ہوگا۔ اگر شراب کیا ہے، شراب میرے جگر کو ختم کرتی ہے، لیکن اگر سارے لوگ پینے لگے اور معاشرے میں عام ہو جائے، اس کی قباحت ختم ہو جائے، تو کیا اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ اپنا کام کرے گی۔ اسی طرح سے اگر معاشرے کے اندر بد حجابی، بے حجابی، بے حیائی، یہ سب کیا ہے؟ یہ بیماریاں ہیں معاشرے کی۔ اگر یہ معاشرے کے اندر عام ہو جائیں، برائیاں عام ہو جائیں، اور اسے کوئی برا نہ سمجھتا ہو، بلکہ سارے لوگ اسے ترقی کا نام دیتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ یہ ماڈرن ہو گئے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، کہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بے حجابی، بد حجابی، بے حیائی، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں،
اگر ان کی قباحت بھی ختم ہو جائے، اس کے باوجود بھی قباحت کے ختم ہونے سے ان کے اثرات ختم نہیں ہوں گے، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گی۔ توجہ کریں، اسی لیے قرآن نے کہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ آپ دیکھیں چائنا کے اندر اتنا ترقی کیا ہے چائنا نے کہ اس کی ترقی سے امریکہ خوف زدہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب سپر پاور کا جو لقب اور ٹائٹل ہے وہ وہاں منتقل نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے جو ہے اتنا اس نے ترقی کی، لیکن اتنی ترقیوں کے باوجود ہر 10 بچے جو وہاں پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ذہنی مریض ہوتا ہے، پاگل۔ اتنی ترقی کے باوجود، جی ہاں، یعنی جب بھی 10 بچے، اگر 100 دن میں بچے پیدا ہوئے اس چائنا کے اندر، تو 10 بچے ان میں سے پاگل ہیں۔ آپ بتائیں مجھے پاکستان میں کہاں ہے ایسا؟ کیوں نہیں ہے پاکستان میں ایسا؟ پاکستان ترقی یافتہ ممالک ہے، ترقی یافتہ ممالک میں سے تو نہیں ہے۔ ہم نے ترقی نہیں کی، تو پھر چائنا نے تو اتنی ترقی کی ہے، دوسرے ممالک نے اتنی ترقی کی ہے۔ اچھا، آپ ہمارے ملک کو دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہے، آپ کے یہاں مسائل جدا ہے۔ امریکہ میں اگر 1 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے وہاں پہ تو اتنی زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کو سنبھالنا مشکل پڑ جاتی ہیں 1 منٹ کے اندر۔ یعنی جہاں لائٹ جاتی نہیں ہے وہ پریشان ہے لوگوں کی بے حیائی سے، لوگوں کی وارداتوں سے پریشان ہے۔ وہاں لائٹ جاتی نہیں ہے وہ پریشان ہے، ہمارے یہاں آتی نہیں ہے ہم تب بھی پریشان نہیں ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں وہ مسائل نہیں آپ کو ملیں گے۔ اتنے مسائل ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے ڈاکے نہیں ہیں، اس طرح کی راہزنیاں نہیں ہیں، اس طرح کی بے حیائی کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں ہیں جو امریکہ میں ہیں، جو یورپ کے اندر موجود ہیں، جو دوسرے شہروں کے اندر موجود ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ حالانکہ ہم نے ترقی نہیں کی اس طرح سے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اتنی ترقی کے باوجود ان کو نہیں بچا سکی اور ہمیں محفوظ کر لیا؟ وہ نہ بچ سکے، ہم بچ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں چاہے پتہ ہے، دیکھ ابھی جو ہم نے عرض کیا تھا، ہم نے چاہے ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے، ہم نے ایک کام کیا، کیا؟ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ قرآن نے بہت ہی، دین اسلام جو ہے اتنا قوی دین ہے، چائنا نے کیا کیا جو وہ محفوظ نہ رہ سکا اتنی ترقی کے باوجود بھی؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جو بھی چیز زمین پہ چلتی پھرتی ہوئی دکھائی دے، زندہ ہو، اسے پکڑ کے کھا لیتے ہیں۔ آپ نام سنتے آپ کو الٹی آتی ہے، مینڈک ہو، چوہے ہوں، بلیاں ہوں، کتے ہوں، چھپکلیے ہوں، آپ جس جانور کو تصور کریں، انہوں نے کسی جانور کو نہیں چھوڑا، کسی پرندے کو نہیں چھوڑا، گدھ ہو، چمگادڑ ہو، وہ ہر چیز کو کھانے کو تیار ہے۔ اور بھی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ان کے اندر بیماری ایسی پھیلی کہ اتنی ترقی کے باوجود بھی اپنے ملک کو بیماریوں سے نہیں بچا سکے۔ آپ نے توجہ کی؟ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا نہیں کیا، یعنی جن چیزوں کو ہم نے حرام کیا تھا انہوں نے اسے حرام کے طور پہ نہیں لیا۔ تو کیا مطلب؟ اگر حرام نہیں لیا تھا تو کیا محفوظ رہ گئے؟ نہیں، پھر تم جتنی بھی ترقی کر لو اس کے نتائج سے محفوظ نہیں رہ سکو گے۔ لیکن کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ کہا تھا کہ خبردار مینڈک کے قریب نہیں جانا، مینڈک نہیں کھانی ہے آپ کو چھپکلیاں نہیں کھانی، آپ کو کتے بلی نہیں کھانے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہم نے اسے اسی طرح لیا جس طرح قرآن نے بیان کیا تھا۔ تو ہم نے ترقی نہیں کی مگر اپنے لوگوں کو پاگل پن سے بچا لیا۔ یہ کیسے کیا؟ آپ نے توجہ کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اثرات ہیں چیزوں کے۔ یہ کس نے بچایا؟ یہ دین کے اس سسٹم نے اور نظام نے بچا لیا ہمیں۔ یعنی ہم نے ترقی نہیں کی، ہم نے کیا کیا؟ وہ جو ابھی ہم نے کل بات کی تھی کہ تمہارا کام اتنا ہے کہ تم سسٹم میں آ جاؤ، تم اس دائرے کے اندر آ جاؤ، پھر تمہارا کام نہیں ہے، ہم تمہیں خود ہی بچا لیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا قرآن نے جو وعدہ کیا تھا، جیسے اہل بیت سے ایک وعدہ کیا تھا، اہل بیت سے وعدہ کیا کیا تھا؟ انما یرید اللہ، حصار کھینچ دیا تھا، تم یہاں تک آ جاؤ پھر تمہاری طہارت کے ضامن ہم ہیں۔ ہم سے بھی یہی کہا، اے انسانوں تم اسلام قبول کر لو پھر بچانے والے ہم ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھ لیا بچایا یا نہیں بچایا اس نے پاکستان کو۔ آپ یقین جانیے پوری دنیا میں جو اتنے بڑے بڑے یورپی لوگ دعویٰ کرتے ہیں سپر پاور ہے 5 ممالک کی، انہوں نے ٹرکوں سے جنازے اٹھائے ہیں، ٹرکوں سے۔ کرونا جو ابھی آیا، اتنا جدید سسٹم ہونے کے باوجود وہ اپنے لاشیں کندھوں پہ نہیں لے گئے،
ٹرکوں سے اٹھائے انہوں نے، جہاں یہاں پہ کوڑا اٹھایا جاتا ہے ان سے بھر بھر کے انہوں نے لاشیں اٹھائے، انبار لگے ہوئے تھے روڈ کے اوپر جنازوں کے۔ پاکستان میں کون سا علاقہ ایسا تھا؟ آپ کو نہیں ملے گا ایسا کوئی بھی علاقہ کہ پاکستان میں کہیں لاشیں اس طرح سے گری ہوں۔ ہم نے اتنی ترقی کی ہے؟ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کیسے محفوظ رہ گئے؟ ہم نے تو اتنی ترقی نہیں کی ہوئی، ہمارا تو نام نہیں ہے۔ امریکہ کا تو اتنا نام ہے، وہاں پہ لاشیں ٹرکوں سے اٹھی ہیں۔ برطانیہ کا اتنا نام ہے، اٹلی کا اتنا نام ہے۔ آپ دیکھیں، ابتدائی دیکھیں کرونا کے مسائل کو، لاشوں کے انبار روڈوں پہ لگے ہوئے تھے اور لوگ بچ کے ہوئے بھاگ رہے تھے، کوئی وہاں پرسان حال نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ آپ ابھی بھی بہت سارے گاؤں کے اندر جائیں، مختلف جگہوں پہ جائیں، ہم بھی گئے، آپ بھی جاتے رہتے ہیں، آپ بھی یہاں رہتے ہیں، آپ یقین کریں آپ اندرون سندھ میں اگر چلے جائیں اور اندر، آپ کو وہاں ماسک بھی نہیں ملے گا کہ کسی نے ماسک لگایا ہوا ہو۔ اچھا اس سے ہٹ کے نہ یہ کہ ماسک نہیں ملے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماسک نہ لگائے آدمی، یعنی نہیں، اپنی حفاظت کرے آدمی، جو اس کو سسٹم ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو وہاں کوئی کھانستا ہوا نہیں ملے گا، آپ کو بخار نہیں ملیں گے، آپ کو ہاسپٹل پر نہیں ملیں گے۔ یہ کون سی طاقت ہے جو ہمارے ملک کو، جہاں اتنی، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں سے نہیں ہے، تو ترقی یافتہ ملک غرق ہو گئے اور ہمارا ملک محفوظ رہ گیا۔ وہ دین اسلام کی وہ طاقت ہے، اس نے ہمیں وہ غذائیں بتائی ہیں، اس نے ہمیں وہ ذکر بتایا ہے جو ہمارے سسٹم کو مضبوط رکھتا ہے۔ ہم جیسے ہی نعرہ حیدری لگاتے ہیں، جو کہ آپ نے یہاں نعرہ حیدری لگایا، وہاں آپ کا سسٹم ایمنی جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج پوری دنیا اس بات کے اوپر تحقیق کر رہی ہے، جدید ترین محققین یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ماتم حسین کرتے ہیں وہ کرونا میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ اب توجہ، عجیب ہے یہ، یعنی جو جو آپ کا یہ سسٹم ہے ماتم والا، یہ آپ کے جو سینہ اور ایمونی سسٹم ہے آپ کا، اس کو مضبوط کرتا ہے یہ، اور مضبوط کرتا ہے بیماری سے لڑنے کے لیے۔ یعنی خود آپ کے مذہب کے اندر، آپ کے دین کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے آٹومیٹک سسٹم لگے ہوئے ہیں کہ آپ صرف دین پہ عمل کرتے چلے جائیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس ٹرین میں سوار ہو جائیں، آپ اس کشتی میں سوار ہو جائیں کہ جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا پھر اسے تلاش اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تم سوار ہوگے تو کشتی تمہیں خود ہی بچا لے گی۔ اہل بیت وہ ہیں، ہمارے سسٹم محفوظ ہو گئے، ہم بچ گئے، کیونکہ ہم نے دشمن کو اسی طرح لیا، دین اسلام کے اوپر عمل کر کے ہم نے وہی تعلیمات اپنے اوپر جاری کی۔ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا وہ دو چار ہو گئے، ایسی بات نہیں۔ ہم نے عرض کیا ہمارا ملک بے حیائیوں سے محفوظ رہ گیا، ہم نے کیونکہ دین پہ اس طرح سے عمل کیا، لیکن امریکہ نہ بچا سکا، بے حیائی بہت زیادہ، یعنی ان کی حکومت پریشان ہے کس طرح سے اس سسٹم کو لایا جائے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی اگر دین پہ عمل کر دیا جاتا، اگر ان چیزوں کو دشمن کے عنوان سے لیا جاتا کہ جسے قرآن نے دشمن کہا ہے، تو پھر یہ مسائل معاشرے کے اندر پیدا نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کی قباحت کو ختم کرنے سے دشمن کی دشمنی ختم فاتخذوہ۔ قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک چیز کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ فاتخذوہ عدوا، اگر شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ سب سے محبت کرو۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ کہاں سے آیا ہے فلسفہ کہ سب سے محبت کرو؟ یہ خود دشمن کی ایک سازش ہے کہ سب سے محبت سب کے لیے نہیں، محبت سب کے لیے نہیں ہے، محبت سب کے لیے نہیں ہے، محبت کسی سے نہیں کرنی۔ قرآن نے صریحاً نفی کی اس بات کی، محبت سب کے لیے نہیں، بلکہ کیا؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو سب سے نہ کرنا کہ وہ بھی رضی اللہ اور یہ بھی رضی اللہ، نہیں نہیں، توجہ کریں، لعنت اللہ بھی وہیں پہ، علیہ السلام بھی وہیں پہ، نہیں، سب سے محبت نہیں ہے۔ محبت ہوگی تو صرف اہل بیت سے ہوگی۔
ہم نے اس دن عرض کیا تھا آپ کے لیے، تو یہ نظریہ ہے کہ محبت سب کے لیے نہیں، محبت سب کے لیے نہیں ہے، یہ تو قرآن کی سری نفی ہے، انسانیت کی سری نفی ہے۔ محبت سب کے لیے نہیں ہے، محبت صرف اور صرف اہل بیت کے لیے ہے۔ آپ کو ان سے محبت کرنی ہوگی، جو ان کے مقابلے میں ہوگا وہ لعنت اللہ ہے، آپ کو ان سے دشمنی کرنی ہے۔ عدوٌ، آپ توجہ کریں، آپ کس سے محبت کریں گے؟ من والاکم، جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو آپ سے دشمنی کرے گا میں اس سے دشمنی کروں گا۔ یوں نہیں ہے کہ محبت سب کے لیے، سب کے لیے محبت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن نے دشمن شناسی کا ٹاپک اتنا اہم ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ قرآن نے اپنے پیغام کی ابتدا اپنے منوانے سے نہیں کی، دوست سے نہیں کی۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے۔ پہلے بتوں کو تو نکالو تب خدا آتا ہے۔ آپ توجہ کریں، یعنی جب تک دشمن موجود ہے پھر اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کیا کہ بت بھی رکھے ہوئے ہیں پہ اللہ بھی کہہ رہا ہو نہیں، پھر اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اس گھر میں نہیں آتا جب تک کہ جہاں پہ بت موجود، حتیٰ کہ اس نے، آپ نے دیکھ لیا، کعبے کو بھی آپ کو سجدہ نہیں کرایا، ظاہری طور پہ کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرایا جب تک کہ اس نے بتوں کی صفائی نہیں کرائی۔ پہلے لا کہو کہ لا الہ، یہ دشمن کو پاک کرو، پہلے ہٹاؤ، پہلے پاکیزہ بنو۔ جب تک پاکیزہ نہیں ہوگے، اسی لیے آپ سے کیا کہا؟ پہلے آؤ نماز پڑھو، کہا نہیں نماز نہیں پڑھنی، پہلے وضو کرو۔ وضو کیا؟ یعنی جو نجاستیں ہیں پہلے اسے تو ختم کرو تب نماز قبول ہوتی ہے، ورنہ نہ مسجد میں آنے کا کوئی فائدہ ہے نہ اللہ سے ارتباط کا کوئی فائدہ ہے۔ کیونکہ اگر طاہر نہیں ہو، پاک نہیں ہو، دشمن سازی نہیں کی ہوئی ہے تو پھر اللہ کے پاس بھی جاؤ گے تو بیکار ہوگا، وہاں تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے پہلے آپ سے وضو کرایا۔ آپ نے دیکھا ہے، وضو کرو، غسل کرو، یہ کیا ہے؟ سب یہ سسٹم ہے، دین نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، اور وہ یہی ہے کہ وہ پہلے دشمن شناسی کرا کے پاکیزہ کرتا ہے آپ کو۔ پہلے پاکیزہ بنو، دشمن کو پہچانو، ان دشمنوں کو دور کرو۔ وَإِلَّا تو یہ کافی نہیں تھا، تولا کافی نہیں ہے۔ دین میں تولا کیا ہے؟ اظہار محبت ہی تو ہے۔ پھر تبرہ کیوں کرایا؟ کہ نہیں، جب تک تبرہ نہ ہو، آپ توجہ کریں، آپ تولا کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ تبرہ نہ ہو۔ تبرہ ضروری ہے۔ تبرہ کیا؟ تبرہ کچھ نہیں ہے، برات ہے دشمنوں سے، توجہ ہے یا نہیں؟ اور دوستوں سے قربت کا نام تولا ہے، کہ آپ قریب ہوں، کس سے؟ دوستوں سے۔ اور تبرہ یعنی دور ہوں، تو جب تک دشمنوں سے دور نہیں ہوگے دوستوں سے قریب نہیں ہوں گے۔ ابھی میں نے شاید آپ کے ذہن میں ہو کسی موقع پہ ایک مثال بھی دی تھی، برات کیا ہے؟ برات کچھ نہیں ہے، برات دوری کا نام ہے۔ یعنی میں جب تک ملیب، جہاں میں رہتا ہوں جعفر طیب میں جب تک وہاں سے دور نہیں ہوں گا، وہاں سے برات نہیں کروں گا، میں اسٹیل مل سے تولا نہیں کر سکتا، میں اس سے قریب ہو نہیں سکتا۔ یعنی جب تک وہاں سے دور نہ ہوں یہاں سے قریب نہیں ہو سکتا، جب تک یہاں سے دور نہ ہوں وہاں سے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے قدم پہ قریب ہونا ہے یا دور ہونا ہے؟ پہلے وہاں سے دور ہو تب قریب ہوگے۔ خدا نے بھی یہی کہا ہے، پہلے بتوں سے دور ہو تاکہ خدا تک پہنچ سکے۔ آپ نے توجہ کی؟ اہل بیت کے دشمنوں سے آپ دور ہو، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ خبردار، اگر دشمن شناس نہ ہوا، تم نے ہر ایک کو دوست بنا لیا، تم نے سب جگہ یہی پھیلا دیا کہ محبت سب کے لیے، محبت سب کے لیے، اور کسی سے نفرت نہیں کی، تم عروج نہیں پا سکتے، تم کمال پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اس سانس لینے کو ترقی نہ کرو سمجھو، بلکہ تمہارا عروج اور ترقی اور تمہاری حیات تمہاری روح کی حیات سے وابستہ ہے۔ اگر روح زندہ ہے تمہاری تو تم زندہ ہو، اور اگر روح مر جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے آپ نے دیکھا دشمن کتنا تیز ہے، وہ چاہتا ہے کہ انہی پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرے جو اسلام نے بتائے۔ اسلام کا دقت سے مطالعہ کرتے ہیں کہ کیا اسلام ان کو نسخہ دیتا ہے، کیا چیز اسلام ان کو نسخہ ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، دین کو بچانے والی طاقت کون سی تھی؟ قرآن دین کو بچاتا ہے، تو قرآن تو تھا۔ قرآن دین کو نہیں بچاتا، قرآن دین کو جب بچاتا ہے جب وہ اہل بیت کے ساتھ ہو۔ آپ توجہ کریں، یعنی اگر قرآن خالی ہو نہیں،
حسبنا کتاب اللہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسبنا کتاب اللہ، کیونکہ قرآن میں تفسیر نہیں ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے. اگر قرآن آپ کے لیے ہے تو پھر آپ مجھے فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں. آپ اگر یہ کہتے جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں. جو آپ کو 5 وقت آپ کو نمازیں واجب کی گئی ہیں وہ پڑھ کے دکھائیں قرآن کے بغیر. آپ بتائیں کہ غذا کیسے کھائی جاتی ہے. آپ کسی بھی مسئلے میں بات کریں، بتائیں یہ کام کیسے ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتہ کون کون سی چیزیں میں روزے سے بچوں، کون کون سی چیزیں میں حج سے بچوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ قرآن سے نہ حج کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ صحیح رکھ سکتے، نہ زکوٰۃ صحیح دے سکتے، نہ خمس صحیح نکال سکتے. کسے دینا ہے، کہاں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیا دیکھنا ہے، یہ کون بتائے گا آپ کو؟ قرآن بتائے گا؟ نہیں. قرآن جب تک ناطق قرآن کے ساتھ نہ ہو تو قرآن جو ہے وہ بھی آپ کے لیے کافی نہیں ہے. توجہ کریں، دشمن کو یہ بات پتہ تھی، اس لیے آپ نے دیکھ لیا اس نے قرآن پہ حملہ نہیں کیا. اس نے قرآن پہ حملہ نہیں کیا. اس نے کہا نہیں قرآن ہو کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم ناطق قرآن کو رستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر قرآن ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا اسی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ناطق قرآن اس کے ساتھ نہ ہو. اسی وجہ سے ہر دور میں قرآن کے ساتھ ناطق قرآن موجود ہے، کیونکہ وہ مفسر ہے اس کا، وہ مبین ہے اس کا. اور پیغمبر کو بھی یہ کہا ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے تبیین کریں، آپ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں. تو آپ نے دیکھا اس نے بالکل حملہ اسی جگہ پہ کیا. اور کس پہ کیا؟ اہل بیت علیہ السلام پہ. اہل بیت کو رستے سے ہٹا دو. اگر اہل بیت کو رستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بس پھر آپ دین اسلام لے کے آئیں. پھر اس دین اسلام، توجہ کریں، پھر اس دین میں یہ جو دین اسلام ہے جو اہل بیت کے بغیر ہو، جو محمد کی آل کے بغیر ہو، جو محمد کے بغیر ہو، وہ یہودیت اور عیسائیت سے کمتر نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اگر ان چیزوں کو ہٹا دیا جائے پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں بنتا. لہٰذا آپ دیکھیں دشمن نے بڑی پالیسی سے یہ کام کیا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا 100 سال تک کیا کام انجام دیا؟ حدیثوں پہ پابندی لگا دی. یہ دشمن اتنا تیز کام کرتا ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ اس نے کیا کام کیا؟ 100 سال تک حدیثوں پہ پابندی لگا دی. اس نے کہا پیغمبر کی حدیثوں کو نقل نہ کیا جائے. کیوں؟ قرآن ہو بھی تو بے فائدہ ہے، کیونکہ اسلام کا ارتقاء، اسلام کی حیات محمد سے وابستہ ہے، محمد کی حیات سے وابستہ ہے، محمد کی احادیث سے وابستہ ہے، محمد کے اہل بیت سے وابستہ ہے. لہٰذا انہوں نے 100 سال کے لیے پابندی لگائی. آپ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام اس دنیا سے 11 ہجری میں گئے. 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے گئے. ان کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو ختم کیا جائے، معاشرے سے دشمن کوئی نہ ہو، دشمن کی شناخت کو ختم کر دیا جائے. اگر دشمن کی شناخت ختم ہو گئی اور پھر معاشرے میں کوئی دشمن نہ ہوا، سب رضی اللہ ہو گئے، تو آپ کو بچنا کس سے؟ توجہ کریں، دشمن کو رضی اللہ کے لباس میں چھپانا ہے، دشمن کو چھپانا ہے. دشمن کا پتہ نہ چلنا چاہیے، کیونکہ اگر دشمن کا پتہ چل گیا تو آپ مار دیں گے، کیونکہ آپ کی فطرت میں دشمن، توجہ کریں، دشمن کو ڈھونڈ کے اسے مارنا ہے اور دشمن کو لباس میں چھپانا ہے. اگر دشمن چھپانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ ماریں گے کسے؟ اور دشمن، ہم نے عرض کیا، اگر دشمن چھپ گیا رنگ میں بھی اور آپ نے پی بھی لیا، توجہ کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگا؟ ابھی تو ہم نے بتایا تھا کہ رنگ بدلنے سے، لباس بدلنے سے، ذائقے کو بدلنے سے، قباحت کے ختم ہونے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ وہ دشمنی کو ختم کر دے گا آپ سے. نہیں، وہ تو ہے ہی دشمن، اس کا کام ہی یہی ہے. آپ زہر کو جس رنگ میں بھی تبدیل کر دیں،
آپ زہر کو کیلے میں ملا کے کھا لیں، آپ سیب میں ملا کے کھا لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ اس کا کام یہی ہے۔ توجہ کریں، پیغمبر کے جانے کے بعد یہی کام کرنا تھا، زہر کو ملانا تھا، اور وہ زہر کون ہے؟ وہی وہ دشمنان اسلام۔ کیا کیا انہوں نے؟ اس زہر کو دین میں ملانا تھا تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ دشمنی کو چھپانا تھا، ان دشمنوں کو چھپانا تھا۔ اگر ہم دشمن چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہ چلے، نسلوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ دین کو تباہ کرنے والے کون لوگ ہیں، دین کو تباہ کس نے کیا ہے، دین کے ہمدرد لوگ کون ہیں، ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے دشمن کون ہیں، آپ لڑیں گے کس سے؟ اب آپ ایک مجمع میں جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دشمن کون ہے، آپ بچ جائیں گے کیونکہ پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ دشمن ہے تو آپ چوکس رہتے ہیں، آپ کو اگر پتہ ہو کہ یہ دشمن ہے تو آپ چوکس رہتے ہیں کہ کہیں مار نہ دے۔ آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ آپ کو خطرات ہلکے سے بھی ہو، رات کو آپ سفر کرتے ہیں 2-2:30 بجے کسی ایسے علاقے میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکو ہیں اور آپ کا جانا بھی مجبور ہے، تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم اسلحہ پاس ہو۔ کیوں؟ آپ مسجد میں آتے ہوئے اسلحہ کیوں نہیں لیتے؟ کہا یہاں پہ کوئی دشمن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں دشمن نہیں ہے تو وہاں آپ اسلحے سے خالی ہوتے ہیں۔ توجہ کی؟ اور پھر یہاں پہ دشمن کا اڑانا آسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسلحہ چھوڑ کے آئے، کیونکہ آپ مطمئن ہیں کہ دشمن نہیں ہے۔ دشمنان اسلام یہی چاہتے تھے، ان کو خلع صلاح کر دیا جائے۔ آپ توجہ کریں، اتنی دقت سے انہوں نے کام کیا، ان مسلمانوں کو خلع صلاح کر دیں، یعنی دشمنوں کو بھی جو دین سے لڑتے رہے، جو اللہ سے لڑتے رہے، ان سب کو رضی اللہ بنا دو۔ تو جب سبھی رضی اللہ ہے تو خوف کس کا ہے، ڈر کس کا ہے؟ توجہ کی آپ نے نہیں کی ہے؟ یعنی کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ یہاں تو کوئی لعنت اللہ ہی نہیں ہے، تو جب لعنت اللہ ہی نہیں تو لعنت کس پہ بھیج رہے ہو؟ اس لعنت اللہ کو چھپانا تھا۔ قرآن لعنت اللہوں کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، یہ لعنت اللہ کو چھپانا چاہتے تھے۔ آپ توجہ کریں، بڑی دقت سے دشمن نے کام کیا۔ اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی جتنی زیارتیں آپ پڑھیں دشمن شناسی سکھاتی ہیں۔ اسی لیے جہاں پہ یہ کہتے ہیں حسین پہ سلام، وہاں فوری طور پہ کہتے ہیں کہ حسین کے قاتل پہ لعنت۔ یہ کیا سکھایا آپ کو؟ یعنی جہاں تولا ہو وہاں تبرہ بھی ہو، وہاں آپ کو پتہ ہو کہ کوئی قاتل ہے، اور کون دشمن ہے؟ جو حسین کو جس نے قتل کیا، جس نے یہ سنا کہ حسین قتل ہوئے اس کا ساتھ دیا، جس نے یہ سنا کہ حسین قتل ہوئے اور وہ اس کے اوپر راضی ہو گیا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ لعنت اللہ ہے۔ یہ رضی اللہ نہیں ہے، یہ لعنت اللہ ہے۔ یعنی زیارتیں جو ہے ہمارا جو دین کا متن ہے، ہمارا جو قرآن ہے، وہ ہمیں دشمن شناسی سکھا رہا تھا۔ اگر دشمن لباس رضی اللہ میں آ گیا تو پھر یاد رکھنا دین کو اتنا نقصان پہنچے گا، اتنا نقصان پہنچے گا کہ حق و باطل کا پتہ نہیں چلے گا، اور پھر ہر انسان کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ آپ یقین جانیے انہوں نے یہ کام کیا، چھپا دیا۔ آپ کو دشمن شناسی کون بتائے گا؟ آپ کو دشمن شناسی کون دشمنوں کی علامتیں بتائے گا؟ کون راہیں بتائے گا؟ کون تبیین کرے گا؟ وہ اہل بیت علیہ السلام، وہ پیغمبر آئے نا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ بیان کریں۔ آپ کو ہم نے آپ پہ آیت نازل کی ہے، آپ سے بات ہوئی ہے ہماری، جیسے کہ غدیر میں کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، جو کچھ نازل کیا ہے وہ بتائیں نا۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا کیا نازل کیا، یہ تو بعد میں پتہ چلا جب پیغمبر نے کہا من کنت مولا۔ آپ نے توجہ کی؟ یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ اسی طرح سے بہت ساری آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، تبیین کریں ان کے لیے، روشن کریں آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا پیغمبر کی حدیثوں پہ نقل پہ پابندی ہے، اگر کسی بھی شخص نے پیغمبر کی حدیث کو نقل کیا اسے 100 کوڑے لگیں گے۔ 100 کوڑے لگتے تھے پیغمبر کی حدیث کو نقل کرنے کے لیے۔ اور کب تک پابندی لگی بھائی؟ 99 تک پابندی ہے۔ اب آپ توجہ کریں، دشمن کو کیونکہ چھپا لیا، کیسے پتہ چلے آپ کو دشمن کون ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے آپ کا دوست کون ہے؟ دوستوں کو بھی چھپایا آپ کے اور دشمنوں کو بھی چھپایا، کیونکہ حدیثوں پر پابندی ہے۔ پیغمبر 11 میں گئے، پیغمبر اس دنیا سے 11 ہجری میں گئے۔ امام حسین کی ولادت کون سی ہجری میں؟
وہ 4 ہجری میں۔ امام حسن کی ولادت کون سی ہجری میں؟ 3 ہجری میں، یعنی 3 اور 4 اور 11 میں کتنے سال کے ہوئے؟ 8 سال کے بچے ہیں، 7 سال کے بچے ہیں۔ جناب زینب اور چھوٹی ہیں، جناب ام کلثوم اور چھوٹی ہیں۔ میں امام حسن حسین کی بات کر رہا ہوں۔ اب پیغمبر کی جو حدیثیں ہیں، حسین منی و انا من الحسین، یہ پیغمبر امام حسین جوان تھے، پیغمبر 11 میں جا چکے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں، حسین ابن علی کا واقعہ کون سے سن میں پیش آیا؟ کربلا کا 61 میں، یعنی پیغمبر کے چلے جانے کے کتنے سال بعد؟ کم از کم 50 سال بعد، کیونکہ 11 میں پیغمبر چلے گئے۔ تو جو بچہ 12 میں پیدا ہوا وہ 61 میں کتنے سال کا ہے؟ 49 سال کا۔ 49 سال کا بچہ ہوتا ہے، اسے کیا پتا حسین کون ہے؟ پابندی حدیث پہ، حدیث ہی تو بتا رہی ہے حسین منی و انا من الحسین، علی منی بے منزلت راس من بدنی، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو بدن کو سر سے ہوتی ہے۔ فاطمہ بذات منی، حدیثیں یہ سب، حسن منی، یہ سب کیا ہے؟ حدیثیں پیغمبر کی۔ تو حدیثوں پہ تو پابندی ہے 11 سے۔ جب پابندی ہے تو جب امام علی کی شہادت ہوئی، 40 میں شہادت ہوئی امام علی علیہ السلام کی، 40 میں، 11 میں پیغمبر گئے، جو بچہ 12 میں پیدا ہوا وہ 40 میں 28 سال کا ہے یا نہیں ہے؟ 28 سال کا بچہ جوان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، وہ 28 سال کا آدمی ہو جاتا ہے، 28 سال کا بزرگ ہے۔ اس 28 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ علی کون ہے، علی کی کیا مقام ہے، اس کے لیے کوئی چیز نقل نہیں کی گئی۔ توجہ کریں، دوستوں کو مٹا دیا، پیغمبر نے جنہیں اپنی بزموں سے نکالا تھا واقعات کو منہدم کر دیا۔ کیا پتا چلا کہ پیغمبر نے کس پہ لعنت کی تھی، کس کو علیہ السلام بتایا تھا، کس کو لعنت اللہ بتایا تھا، پیغمبر کس سے ناراض ہوئے، کس سے راضی ہوئے۔ حدیثوں پہ پابندی ہے۔ تو اس 28 سال کے بچے کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، وہ تولا کرے تو کس سے کرے، وہ تبرہ کرے تو کرے کس سے، اس لیے کہ سبھی ولی اللہ۔ آپ نے توجہ کی، یہ وہ کنفیوژن تھا جو معاشرے کے اندر ایجاد کر دیا گیا۔ امام حسن کی 50 میں شہادت ہے، 50 کا مطلب یہ کہ یہ بچہ 38 سال کا ہو گیا۔ 38 سال کے آدمی کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی حدیثوں پہ پابندی ہے۔ امام حسین کے دور میں وہ 48 سال کا ہے، یعنی کربلا میں 48 سال کے لوگ جب امام حسین کو مار رہے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کون ہے۔ جب دشمن ہی مٹا دیا تو یہ نہ سمجھ سکے کہ حسین دوست ہے یا پھر آپ نے دیکھا آپ کو حسین سے وہ تھا نا بغض، خوب حسین کو مار دیں، یہ بچے کو کیوں مارا، یہ آگ کیوں لگائی، اس طرح سے بے دردی سے مارتے کسی کو، بتائیں کون سا ظلم تاریخ میں ایسا ہوا۔ کنفیوژن شدید پیدا کیا گیا معاشرے کے اندر، حتیٰ کہ تاریخ نے لکھا کہ جسے کوئی اسلحہ نہیں ملتا تھا وہ کربلا کی خاک اٹھا کر حسین پہ مارتا تھا۔ یہ عالم تھا غربت کا، معاشرے میں کنفیوژن۔ معاشرہ جب اس طرح سے ہو جاتا ہے عزیزان محترم، تو اس طرح انسان کو پتہ نہیں چلتا اس کا رہبر کون ہے، رہبر گم ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اس طرح سے معاشروں کے اندر کنفیوژن کو ایجاد کیا گیا، دشمنیوں کو ختم کیا گیا۔ اور پھر توجہ کریں، امام حسن کے دور میں، بس میں اس بات کی طرف اشارہ کروں پھر ہم بات کو ختم کریں، توجہ کریں، یہ امام حسن علیہ السلام کیوں آخر لوگ نہیں آتے، علی کے پاس لوگ کیوں نہیں آتے؟ 25 سال انہوں نے در خیبر کو، علی کو نہیں دیکھا در خیبر کھاڑتے ہوئے، انہوں نے در بدر کو نہیں سنا، انہوں نے خندق کو نہیں سنا، نہیں، ختم کر دیا تھا سب کچھ۔ لوگ قصوں کے اوپر آ گئے تھے، لوگ کہانیوں کے اوپر آ گئے تھے، ان کو رقاصوں میں لگا دیا تھا۔ توجہ کریں، محلے کے جو چوک ہوا کرتے تھے، مسجدیں خالی ہو گئی تھی، استبل بنا دیے گئے تھے، چوکوں کے اوپر رقاصیں آتی تھیں، کہانی قصے ہوتے تھے، وہ وہاں پہ رش لگا ہوا ہوتا تھا، جعلی قصے، انبیاؤں کے جعلی قصے، انبیاؤں کے گناہوں کے قصے۔ توجہ کریں، انجیل تحریف شدہ کو بیان کیا جاتا تھا، توریت تحریف شدہ کو بیان کیا جاتا تھا، پیغمبر اور پیغمبر کے گھر والوں کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ جنہوں نے دین کو تباہ کیا، جنہوں نے پیغمبر کے گھر کو لوٹا، ان کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ جب معاشرے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئیں تو پھر علی کو بچانے کون آتا؟ گلے میں سے رسی نکالنے کیوں نہیں آیا میرے؟ یعنی ایک ایسا آدمی جس نے اتنی جنگیں لڑی،
पैगंबर ने 83 जंगें लड़ी 23 साल में, अजीब है। और ये भी मैं 23 साल नबूवत के कह रहा हूँ, वैला 23 साल तक पैगंबर नहीं लड़ते रहे। आखिरी दिनों में मदीने में जब आए आप, जंगें जब शुरू हुई हैं, मक्के में तो दीन इतनी ताकत में नहीं था कि पैगंबर जंगें लड़ते, 10 साल वो भी निकाल दे। 13 साल में पैगंबर ने 83 जंगें लड़ी, हर जंग का फातेह अली इब्न अबी तालिब था। आप तवज्जो करें, यानी जो हर जंग का फातेह था, जो हर जंग में आगे दिखाई दिया, जो पैगंबर की जान था, जो पैगंबर का सब कुछ था, आपने देख लिया उसके गले में रस्सी बांध के घसीटा गया, बाजारों में ले जाया गया, एक आदमी खड़ा नहीं हुआ कि इसको छोड़ दे। क्यों? बड़े बड़े मुफ्तियान थे, इमाम हसन ने कूफे में जाके उनको तंबीह की। अब मैं वो अल्फाज भी नहीं दोहरा सकता उनके लिए जो इमाम हसन ने उनके लिए कहे कि तुम किस किस्म के आदमी हो, हक को बातिल तुम्हें समझ में नहीं आता, हक को बातिल मिल गया था। मुफ्तियान समझ नहीं पाते थे कि हक कहाँ पे है, उनको ये समझ में नहीं आता था कि अली के साथ हक है या किसी और के साथ हक है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में शिकवा भी किया, ये किस किस्म का तुम मुझे मिलाते हो इनसे और उनसे, मैं उनसे कब कमतर था जो अब इससे मिला दिया, मैं इससे कब कमतर था जो अब उससे मिला दिया। इमाम ने शिकवा किया, फिर इमाम ने कहा इस 25 साल के अंदर दीन को इतना तबाह किया गया, दीन को इतना ख़त्म किया गया कि जिस तरह से कोई खाने का बर्तन होता है, उसमें से आप सारा खाना निकाल लें तो बाद में नीचे क्या बचता है, तवी। इमाम ने कहा दीन की तवी बह गई थी, बाकी दीन ख़त्म हो गया था 25 साल। फिर कोई इमाम हुसैन के साथ आएगा? नहीं आया कोई। हमने उस कल भी अर्ज़ किया, आपने देख लिया, अगर आपको हो तो बताइए 72 के अलावा कौन था इतने मजमे के अंदर। और इतनी कुर्बानी के बाद फिर इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं करबला का वाक़या, कूफे का वाक़या, शाम का वाक़या, और फिर मदीने वापस पलट के आए, इतनी कुर्बानियाँ दी। सब कुछ कहने के बाद कहते हैं वम्मा बिमक्कतिन व मदीनतिन इश्रूना रजुलन युहिब्बूनना। पूरे मक्के और मदीने में भी 20 अफराद ऐसे नहीं थे जो हमसे मोहब्बत करते हो। क्यों? शनाख्त ख़त्म करती थी दुश्मन की। क्या किया माशरे के अंदर? दुश्मनों को मिटा दो, ये सब रज़ी अल्लाह हो जाएं। जब सब रज़ी अल्लाह हो गए, जब सब अलैहिस्सलाम बन गए, ये सारे झूठे, सब झूठों के बड़े बड़े नाम हो गए, ये सारे 2 नंबर जो तबक़ात, इन्होंने पैगंबर के जाने के बाद तबक़ाती निज़ाम दोबारा कायम किया, दीन को ख़त्म करके रख दिया था इन्होंने, जो मौला ने भी जिसकी तरफ इशारा किया। उसके बाद फिर कौन आता? यही जो कुरान ने कहा, या कुरान ने क्या कहा, इन्ना शैतान लकुम अदू फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। तवज्जो की ज़रूरत है, तुमने दुश्मनान इस्लाम को दोस्त बना दिया, दुश्मनों को भुला दिया। उन्होंने फिर वही किया। आपने देख लिया हुकूमत किसके हाथ में गई? बनी उमैया के हाथ में गई, क्योंकि तुमने दुश्मनों को बुलाया था, अपना दोस्त बनाया था, तो उन्होंने दुश्मनी ही तो करनी थी। और फिर दुश्मनी ऐसी की, हुकूमत ऐसे फ़र्द के अफाद में गई कि वो कौन थे? दीन को नाबूद बना दिया। और उन्होंने ये कह के उस गेंद के ऊपर अपना कदम रखा और कहा कि अब हमारे पास ये हुकूमत आ गई है, और इसकी मिसाल हुकूमत की इस गेंद की सी है, अब जैसे चाहेंगे इसे घुमा देंगे। दुश्मनान इस्लाम थे, हंस रहे थे, जो दीन के ऊपर हंस रहे थे, सारे दुश्मनान जो है वो दाखिल हो गए थे। और फिर आपने देख लिया इस्लाम की तारीख़ तो शुरू करें आप बनी उमैया की, मुझे बताएं कौन सा, कोई एक हाकिम बता दें जो लायक तहसीन हो, कोई बनी उमैया का और बनी अब्बास का कोई एक आदमी बता दें जो लायक तहसीन हो। 99 के अंदर इमाम हुसैन का वाक़या 61 में, इमाम सैयद सज्जाद 95 में इंतकाल कर गए। दीन पे पाबंदी थी, नहीं आए लोग। दुश्मन को अपने दुश्मन नहीं समझा। जब दुश्मन को दुश्मन नहीं समझा जाता तो आपने फिर देख लिया आज तक हुकूमत इमाम मेहदी के हाथ में नहीं आ सकी। आज भी 1400 साल का सफ़र इमामत तय करती रही, 1400 साल बीत है। ये गुर्बत नहीं है एक आदमी की? कब कितना टाइम चाहिए उम्मतों को तैयार होने के लिए? उम्मत कब पहचानेगी कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है? हमारे लिए कब मौका मिलेगा, कब चीज़ें फराहम होंगी? ऐसे नहीं आ सकते हम। तुम्हें बताया भी है, मुआशरे के अंदर जहाँ कबाहतें मौजूद हों, जहाँ सारे मसाइल मौजूद हो, इमामत ऐसे में नहीं जाती। इसीलिए कूफे से इमाम हुसैन नहीं गए। हमने अर्ज़ किया वहाँ मौजूद थे लेकिन कूफा नहीं गया। ऐसे लोगों में नहीं जाते कि जो बुलाते हों, हमारे नारे लगाते हो लेकिन हमारी बात नहीं मानते।
1400 سال بیت گئے. تو چونکہ دشمن شناسی صحیح طور پہ نہ کی اور دشمن کو صحیح طور پہ نہیں پہچانا، تو اس وجہ سے اسلام کو مسلسل جو ہے وہ نقصان ہوتے رہے. امام حسن کے دور میں عبید اللہ یا عبداللہ ابن عباس کا بھائی ہے چھوٹا، یہ بالکل اسی طرح سے تھا امام حسن کے ساتھ عبید اللہ، جس طرح امام حسین کے ساتھ جناب عباس. اب آپ کو پتہ ہے جناب عباس کا کیا مقام ہے، ہم تو بتا بھی نہیں سکتے ان کا مقام، وہ بلند مقام ہے. اس شخص کے ساتھ ملنے کو ترستے تھے لوگ کہ ایک نظر عبید اللہ ابن عباس کو دیکھ لے. اتنا بھروسہ تھا، اتنا زبردست انسان تھا یہ. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کیونکہ پہچانتے دشمن کو ختم کرو. اگر کوئی دشمن نہیں ہے پھر لڑائی کس بات کی ہے، آپ مجھے کیوں مارے؟ کہ آپ جو دشمن ہیں ہمارے، ہم تو دشمن نہیں ہیں، آپ تو دوست ہیں ہمارے، تو پھر آپ کیوں لڑ رہے ہیں ہم سے؟ یہ کام انہوں نے کیا. کیا کیا؟ انہوں نے امام حسن علیہ السلام مجبور ہے صلح کے اوپر، امام حسن بھی جنگ صفین میں صلح پہ مجبور کر دیا. امام حسن جب یہ عبید اللہ ابن عباس لشکر کے سردار امام حسن علیہ السلام کے، جو آپ نے جنگ کی، بس آخری بات، اس نے امام عبید اللہ ابن عباس کو بلایا. امیر یہ شام کا جو فقیر تھا، اس نے کس کو بلایا؟ عبید اللہ ابن عباس کو بلایا، جو امام حسن کا کیپٹن ہے فوج کا. یوں تھر تھراتی تھی اس کے نام سے فوجیں دشمن کہ اگر یہ عبید اللہ ابن عباس امام حسن کی فوج میں رہا تو ہمارا تختہ الٹ دے گا، یہ اکیلا ہی کافی ہے لڑنے کے لیے. اتنا زبردست سپہ سالار تھا. لہٰذا انہوں نے ایک ٹیکنیک کی، معاویہ نے کہا کہ بلا کے لایا جائے عبید اللہ ابن عباس کو. آپ کو پتہ ہے کہ شمر نے بھی حضرت عباس کو بلوایا تھا، اس نے عبید اللہ ابن عباس کو بلوایا، کہا عبید اللہ ابن عباس کو بلا کے لاؤ. اس نے امام کو پتہ چلا کہ عبید اللہ ابن عباس کو معاویہ نے بلوایا ہے. امام حسن نے اس کو منع کیا کہ وہاں نہیں جانا، ملاقات نہیں کرنا اس سے. یہ عبید اللہ ابن عباس، اس نے اس کو خط لکھے بہت سارے، کہا عبید اللہ ابن عباس مجھے خصوصی بات کرنی ہے، میری کم از کم بات تو سن لو. آپ نہیں ماننا کوئی بات نہیں، آپ کے اختیار میں، لیکن کم از کم میری بات تو سن لیں. اس نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ میں کون سا اس کی طرف ہو رہا ہوں، ایک بات ہی تو ہے، نہیں مانوں گا، دیکھوں تو صحیح کہہ کیا رہا ہے. بعض دفعہ یوں بھی دشمن کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ سنے تو صحیح کیا ہے کیا رہا ہے. جب بتا دیا، آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگ جو نشے میں پڑتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ دیکھ تو لیں ذائقہ کیسا ہے، کون سا ہمیں نشہ کرنا ہے، تو پھر نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ جو دوست عادی دلواتے کا ایک دو سٹے لگاؤ، کیوں پھر پتہ کوئی چلے گا. ایک دو سٹوں سے کیا ہوتا ہے، ایک دو سٹوں سے ہی تو مارا جاتا ہے آدمی. یہی نہیں لینے چاہیے، دشمن کے قریب نہیں جانا چاہیے. توجہ کریں، زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں جو دریا میں مرتے ہیں تو کیسے مرتے ہیں، وہ اسی طرح سے مرتے ہیں. جو جاتے ہی نہیں پانی میں، ان کو پتہ ہے جب تک کہ تیراک نہ ہو اس وقت تک نہیں جاتے، مرتے ہی وہ لوگ ہیں. توجہ کریں، عبید اللہ ابن عباس وہاں چلا گیا. اس نے کہا عبید اللہ ابن عباس بات تو سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ امام حسن کو تم ہی چاہتے ہو، ہم نہیں چاہتے، وہ فرزند رسول ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. وہ ہمارے بھی پیغمبر کے بیٹے ہیں، تم محبت کرتے ہو ان سے، ہم نہیں کرتے، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں. مجھے بھی پتہ ہے علی کون ہے، مجھے بھی پتہ ہے ابو طالب کی خدمات کا، ہمیں نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے صرف. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مشکل کہاں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ خداوند متعال، توجہ کریں، عبید اللہ ابن عباس یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. مسئلہ اس کائنات کے اندر حکومت خدا کی ہے. توجہ کریں، دشمن کہاں سے وارد ہوتا ہے؟ عبید اللہ ابن عباس اس کائنات کے اندر خدا کی حکومت ہے. اس کا انکار کرتے ہو؟ نہیں. آپ میں سے کوئی ہے جو انکار کرے گا کہ خدا کی حکومت نہیں ہے؟ کہ نہیں. کہ عبید اللہ ابن عباس یہاں پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا جب تک کہ خدا کا آرڈر نہ ہو. آیا ایسا ہے خدا کے بغیر آرڈر کے گر سکتا ہے؟ کہ نہیں. تو عبید اللہ ابن عباس تمہیں پتہ ہے کہ سارے کام یہ تقدیر کے ہوتے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہوتے، یہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. جہاں پتا کسی گر نہ سکے،
جہاں ایک چیوٹی کو نہ مار سکے، جہاں کوئی ایک دوسرے کے اوپر خدا کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، خدا کا ارادہ کائنات پہ حاکم ہے، یا خدا تقدیر رکھی ہے ہماری، اسی طرح سے ہماری تقدیر میں خدا نے رکھا ہے کہ ہم حاکم ہوں، اور حسین ابن علی کی تقدیر میں رکھا ہے کہ وہ قتل ہوں۔ تو تم یہ بتاؤ کہ اس میں ہمارا قصور کہاں ہے؟ بتاؤ، خدا کے ارادے سے ہٹ کے کوئی چیز ہے؟ میں خدا کے ارادے کے بغیر مار سکتا ہوں کسی کو؟ نہیں۔ تو پھر کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تیراک نہیں ہے، آپ پانی میں گئے تھے کیوں؟ امام اسی لیے منع کر رہے تھے، تمہیں نہیں پتا کہ اس پانی کے اندر بھنور کہاں ہے، اور اگر بھنور آ جائے گا تو نکلو گا کیسے؟ تیراک نہیں تھے، ڈوب جاؤ گے عبید اللہ ابن عباس، یہ دلدل ہے جس میں تم کود رہے ہو، دریا سمجھ کے، یہ دلدل ہے، ڈوب جاؤ گے، مت جانا۔ یہ چلا گیا وہاں پہ، اب باہر نہیں آ پا رہا، یہ وہیں پہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اتنا بڑا لیڈر ٹھنڈا پڑ گیا۔ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہم دشمن ہیں، ہم دشمن ہیں، میں رسول کے پاس رہا ہوں، ہم نے کون سی دشمنی کی ہے؟ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ، تمہیں اللہ نے اس طرح سے بنایا، ہمیں اللہ نے اس طرح سے بنایا۔ اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی، وہ خداوند متعال فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ مسئلہ تقدیر اور نظریہ تقدیر کو معاویہ نے پیش کر دیا، اسی نظریے نے عبید اللہ ابن عباس کو منقلب کر دیا۔ عبید اللہ ابن عباس وہاں ٹھنڈا پڑ گیا، اچھا جیسے ہی محسوس کیا کہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، فوری طور پہ اپنے آدمی کو اشارہ کیا، اب لے جاؤ، یہ تو ختم ہو گیا، اب اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد تاریخ کے حوالے ہیں، یہ 1,00,000 درہم دیے اور کہا بھائی عبداللہ ابن عباس صبر کرو، بیٹھ جاؤ، ہم تم سے بات کریں گے۔ پیسہ بھی دیا، نظریے کو بھی توڑ دیا، اور نظریہ تقدیر پیش کیا۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ کیا میاں بیوی کا لڑائی ہو گئی، کیا ہوا بھائی؟ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تقدیر میں۔ تقدیر کیا چیز ہوتی ہے؟ تقدیر، تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر میں ایسے لکھا تھا، یہ وہی قسمت میں ایسے تھا۔ قسمت نہیں ہے، قسمت آپ کو بنانی ہے، توجہ کریں، قسمت وہ نہیں ہے آپ کہاں پیدا ہو، آپ کس کے بیٹے ہوں، آپ کس ملک میں پیدا ہوں، یہ ہے قسمت۔ توجہ کریں، خلط کر دیا، دیکھا کیسے خلط کیا مطلب کو۔ اگر معرفت صحیح نہ ہو، قسمت ایک بالآخر چیز تو ہے نا، اور وہ یہی ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میرے بابا کون ہو، میرے ہاتھ میں اللہ نے مجھ سے پوچھ کے بھیجا ہے مجھے کہ آپ کو کون سے علاقے میں بھیجوں، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، یہ میری قسمت ہے۔ لیکن یہ کہ میں کہاں شادی کروں، یہ قسمت نہیں ہے، یہ تقدیر نہیں ہے، یہ تدبیر ہے۔ تقدیر اور ہوتی ہے، تدبیر عبداللہ ابن عباس کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ حسین ابن علی کو ساتھ دینا تقدیر ہے یا تدبیر ہے۔ توجہ کریں، یہاں مار کھا گیا، تقدیر اور تدبیر کا فرق نہ سمجھ سکا، ہتھیار پھینک دیے۔ امام حسن روتے رہے اس شخص کی وجہ سے، امام حسن مجبور ہوئے کہ آپ صلح کریں۔ امام کو گریا، امام نے اتنا گریا کیا، طاقت ختم ہو گئی، مجبور کر دیا مجھے۔ امام کی لوگ عبائے اٹھا اٹھا کے لے گئے، اب تو کوئی بچا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا تھا امام حسین نے کیا فرمایا تھا، یا اے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، تمہارے اوپر ہمارا اتنا بھروسہ تھا، اے عباس تم جو گئے، تمہیں پتہ ہے کہ تم جو جب جنگ پہ جا رہے ہو تو کیا ہوگا؟ ہوگا کچھ نہیں، ہوگا یہ جو زینب اب تک سوتی تھی وہ جاگتی رہے گی، اور جو دشمن وہ جاگتا رہتا تھا اب وہ سوئے گا۔ عزیزان محترم، اس طرح سے نقصان ہوا اگر صحیح دین کو نہ سمجھا جائے، دشمن شناسی صحیح طور پہ نہ ہو۔ پھر آپ نے دیکھ لیا امام علی مقام کس طرح سے، پھر نہیں آئے لوگ امام حسین کے ساتھ، کنفیوز تھے لوگ، مسلم کے ساتھ کنفیوز ہو گئے لوگ، تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ کنفیوز تھے۔
اور فرزند زہرا اکیلا رہ گیا۔ پھر آپ نے دیکھ لیا عزیزان محترم امام علی مقام کربلا میں یک و تنہا کس طرح سے تھے، کیوں آخر فرزند زہرا اس طرح سے تنہا رہ گئے؟ جہاں معاشرہ کنفیوز ہو، جہاں لوگ رہبر کو نہ پہچانتے ہو، کون ہے رہبر آپ کا؟ پاکستان میں رہبری کون کرے؟ بتائیں رہبر کون ہے؟ کنفیوز ہے ملت۔ جب ملتیں کنفیوز ہوں، ملتوں کو پتہ نہ چلے تو پھر ساتھ کون دے گا رہبروں کا؟ دشمن بڑا تیز ہے، ملتوں کو اس طرح سے کر دیتا ہے۔ یہی حال وہاں پہ ہوا تھا۔ پھر امام علی علیہ السلام جیسا مدبر بھی، آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں بہت ہی بڑا مدبر تھا، مگر تمہاری نافرمانیوں نے، تمہارے ساتھ چھوڑ دینے میری تدبیروں کو ختم کر دیا۔ 25 سال میں روتا رہا، اللہم بدلہم، پروردگار اس قوم کو بدل دے۔ عزیزان محترم مجھے وہ لیڈر تو بتائیں جس کو لوگ سلام نہ کرتے ہو، لیڈر نہیں ہے، یہ غربت ہے ایک انسان کی۔ اور وہی جو غربت کا عالم یہ تھا کہ جس غربت پہ امام علی ساری زندگی روتے رہے۔ اور کسی نے پوچھا کسی نے پوچھا یا علی آپ بتا سکتے ہیں کہ مرد کے لیے سب سے غربت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، مولا نے کہا غریب مرد وہ نہیں ہوتا، غریب مرد وہ ہے جس کے سامنے اس کی اہلیہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے اور مرد کچھ کہہ نہ سکے۔ اور پھر آپ اس زمانے کو یاد کرتے تھے جب فاطمہ زہرا پہ ہاتھ اٹھایا گیا، جناب زہرا کی پسلیاں توڑ دی گئی اور میرا مولا پیغمبر کہہ کے گئے تھے اے علی آگے نہ بڑھنا، اے علی اگر فاطمہ پہ ظلم ہو علی صبر سے کام لینا۔ پیغمبر سمجھا کے گئے تھے علی تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوگا۔ آخری وقت میں پیغمبر علی کے پاس تھے، گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے اور علی سے یہ کہہ رہے تھے میرے جانے کے بعد اے علی تم پہ بڑا ظلم ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم عزیزان محترم کس طرح سے برداشت کیا ہوگا۔ عزیزان محترم ایک خاتون تھی، عبیدہ نام تھا اس کا، عبیدہ نام تھا، شام کے اندر یہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتی تھی۔ جب یہ آئی ہے نا امام سجاد سے اس نے بات کی، امام سجاد نے اس کو اپنا تعارف کرایا، اے عبیدہ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں فرزند رسول، میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں۔ ایک مرتبہ جب عبیدہ کو یہ پتہ چلا یہ علی ابن الحسین ہے، ایک مرتبہ ماتم شروع کر دیا۔ جب ماتم کیا شمر کو پتہ چل گیا اچھا یہ اہل بیت کی چاہنے والی ہے۔ ایک مرتبہ ایک کوڑا لایا، کوڑا لانے کے بعد عبیدہ کو مارنا شروع کیا۔ ابھی کوڑا مارنا چاہتا تھا، سید سجاد نے منع کر دیا، ارے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، ہمارے ماننے والے پہ ہمارے سامنے کوڑا مارے، ارے جتنے کوڑے ہو وہ تو مجھے لگا لے مگر اسے نہ لگا، مجھے نہیں معلوم ارے جب ظالم سکینہ کو کوڑے مارتا ہوگا، ارے جب ظالم ارے جناب زینب کو کوڑے مارتا ہوگا، سید سجاد میں کیا گزرتی ہوگی۔ عزیزان محترم بس آخری جملے، ارے عزیزان محترم سفر بڑا عجیب تھا۔ جناب سکینہ پیاس سے نڈھال ہو رہی تھی، ایک مرتبہ اتنی شدت کی پیاس تھی زمین سے آگ نکل رہی تھی۔ ایک مرتبہ شمر کے پاس آتا ہے ایک شخص جو فوج کا کمانڈر ہے، وہ آ کے کہتا ہے اے شمر راستے کو ہم طے نہیں کر سکتے، گرمی کی شدت اتنی ہے، اگر راستہ طے ہو یہ سارے گھوڑے مر جائیں گے، یہ جتنے جانور ہیں مر جائیں گے، لہٰذا آگے نہ بڑھایا جائے اور یہیں پہ روکا جائے۔ عزیزان محترم سفر اتنا سختی کا تھا، شمر نے روک دیا، عمر سعد سے مشورہ ہوا، سب کو روک دیا گیا۔ عزیزان محترم ایک خیمے تعمیر کیے گئے، وہاں پہ یزیدیوں کو اندر رکھا گیا تاکہ دھوپ کی شدت سے محفوظ رہے۔ ایک سائبان بنایا گیا، وہاں پہ گھوڑوں کو رکھا گیا، مگر سید سجاد مگر زینب کبریٰ
تپتی دھوپ کے اندر، ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اپنی غربت پہ سکینہ ماتم کر رہی تھی. واہ غربتہ، واہ مصیبتہ. ارے دشمنوں کے جانوروں تک کو سائبان میں رکھا جاتا ہے، مگر حسین کی بیٹی اسی طرح، ارے جس کا چہرہ، جس کا جسم جھوٹ سے تپ گیا تھا. بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ پانی لایا گیا، کہا سب کو پانی دیا جائے. سکینہ کی پیاس عجیب تھی، پیاس برداشت کرتے کرتے سکینہ کی حالت ہو گئی تھی. کہہ یہ رہی تھی ارے مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دیا جائے. ایک مرتبہ شمر مشکیزہ لایا پانی کا، اپنے ساتھیوں کو پلایا. سکینہ یہ سمجھ رہی تھی جب سب کو پلا لے گا اس کے بعد مجھے بھی پانی مل جائے گا. پھر جانوروں کو پلایا. سکینہ سمجھی تھی جب ان کو پلا دے گا تو پھر مجھے پانی دے گا، مگر ایسا نہ ہوا. جو بچا پانی تھا ارے شمر نے زمین میں گرا دیا. ارے سکینہ پیاسی رہ گئی. حسین کی بیٹی نے اپنے آپ کو اس پانی میں گرا دیا. آواز دی اے بابا سکینہ پیاسی ہے. واہ غربت، واہ مصیبت. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو صحیح طور پہ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ پرچم اسلام، پرچم پاکستان اور پرچم اہل بیت کو سربلندی عطا فرما. بار الہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. پاکستان کی خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما. دشمنان اسلام، اہل بیت اور پاکستان کے دشمنوں کو نابود فرما. بار الہ جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. بار الہ مریضوں کو شفا عطا فرما. خصوصاً جو اس وبا میں مبتلا ہیں ان سب کو جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں اس مجلس اعضا کا واسطہ ان سب کو اولاد صالح عطا فرما. بار الہ اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما. بار الہ تمام علماء حق کا مجتہدین عظام خصوصاً آغا سیستانی اور رہبر عظیم الشان کی حفاظت فرما. بار الہ ہم سب کو امام اصل کے جانثاروں میں شمار فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.